رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں, اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے, اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر, ان کے اہل و عیال پر, ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مساجد میں انٹر ہونے کے آداب پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم اپنی زینت لے لیا کرو جب تم مسجد میں ہو, یعنی جب تم یہاں پہ خاص طور سے طواف اور کعبہ کی بات آئی ہے کہ اپنے پہلے جو ہے خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہوتا تھا, تو کپڑے پہن کر طواف ہونے کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مسجد جو ہے یہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے جہاں اللہ کی یاد, اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. مساجد آر دا ہارٹ آف اسلامک لائف. مساجد میں صرف نماز ہی نہیں پڑھی جاتی بٹ اٹ از آلسو اے سینٹر آف ایجوکیشن, انفارمیشن, فار سوشل ویلفیئر اینڈ فار ڈسپیوٹ سیٹلمنٹس آلسو. آپ سب کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اہمیت تو پتہ ہے. مسجد میں نماز پڑھنے کا ریوارڈ بھی معلوم ہوگا. یہ بھی معلوم ہوگا کہ مسجد کی اتنی اہمیت ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. کچھ عبادتیں جیسے اعتکاف ہے وہ صرف مسجد میں ہی کی جا سکتی ہے. تو ایسی مقدس اور پاک جگہ جانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, تو چلیے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. اس طرح سے جانا ایوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے نہ کہ دوسرے عبادت کرنے والے اور نمازیوں کو تکلیف ہوگی بلکہ مسجد یا پھر مساجد میں جو ہے فرشتوں کا آنا جانا بھی ہوتا ہے, تو انہیں بھی تکلیف ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اکل ثوما, جو کوئی جو ہے لہسن کھائے اور بصل یا پیاز کھائے تو لیٹ ہم ودرا فرام از, یعنی لیٹ ہم کیپ اوے فرام مساجد. پھر کہا لیٹ ہم اسٹے اوے فرام آر مسجد اینڈ لیٹ ہم سٹ ان ہز ہوم, یعنی لیٹ ہم ناٹ کم ٹو مساجد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے پیاز اور لہسن کھایا اس سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہے لیکن مسجد میں آ کر نمازیوں کو تکلیف نہ دے. یعنی اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ بٹ اٹ مینس کہ نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف نہ دے. بہت سارے لوگ جو ہے دے نیگلیکٹ دس اور اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں, تو اس کا بہت بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ رولنگ صرف لہسن یا پیاز تک نہیں ہے, لیکن کوئی بھی چیز جس سے منہ میں بدبو ہو یا دوسرے نمازیوں کو تکلیف دے, جیسے سگریٹ ہو یا کوئی ایسے کھانے کی چیز جو منہ میں بدبو پیدا کرے یا جسم سے بدبو آئے یا کپڑوں سے بدبو آئے, تو اس کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے. اگر آپ پیاز یا لہسن کھائے اس کے بعد آپ کوئی ایسی چیز کھائے یا پھر ایسی چیز لے لے جیسے ماؤتھ فریشنرز ہے یا سونف ہے جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو, تو پھر مسجد جا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے, تھوڑا سا ایسا ماؤتھ فریشنر یا کچھ لے لینے سے نہیں ہوگا, کیونکہ لہسن اور پیاز کی بو ایکچولی ماؤتھ یا منہ سے نہیں آتی بٹ اسٹمک سے اور پیٹ سے آتی ہے. تو منہ میں برش وغیرہ کر لینے سے بھی اٹ ول اسٹل کم بیکاز اٹ کمز فرام دی اسٹمک. دین سیکنڈ از مسجد کو جلدی جانا. یہ مردوں سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے کیونکہ مساجد یوزولی جو ہے مرد حضرات جاتے ہیں اور عورتوں کو بہت ہی کم موقع ملتا ہے, اور مجھے سننے والے موسٹلی جو ہے عورتیں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ مت سوچئے کہ یہ ٹاپک آپ کے لیے نہیں ہے, لیکن ہم سب کے گھروں میں مرد رہتے ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, شوہر ہے, بھائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر کے مردوں کو ہم مسجد جانے کے لیے انکریج کریں, اور مسجد جانا اور جلد سے جلد جانا اور اس کے جو آداب ہے اس میں آسانی پیدا کریں. اور جب ہمیں بھی موقع ملے جیسے رمضان میں ملتا ہے یا پھر ہم مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ہم کو ملتا ہے, تو پھر ان باتوں کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے
کہ اگر جلدی آنے کا اجر جو ہے ہم کو پتہ ہوتا تو پیپل وڈ ریس ٹو ریچ، ہم بھاگ کے دوڑ کے جو ہے کمپٹیشن پہ جو ہے وہاں پر پہنچتے تھے. اور عشاء اور فجر کے اجر کا معلوم ہوتا اگر ہم تو ایون اف وی ہیڈ ٹو کرال ان آرڈر ٹو ریچ دیر وی وڈ ڈو، یعنی ہم اتنے مجبور ہو، اتنے کمزور ہو، یا کسی نے پکڑ لیا جکڑ لیا، اگر ہم کو کرال کر کے رینگتے ہوئے جانا پڑتا تو بھی ہم جاتے اگر ہم کو اس کے ریوارڈز کا پتہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ریوارڈ کیا ہے، لیکن یہ بتایا کہ اگر ہم کو معلوم ہوتا تو ہم کتنی بے چینی سے وہاں پر جاتے. لیکن موسٹ آف دا پیپل واٹ دے ڈو، دے ویٹ فار اذان، اور پھر اس کے بعد بھاگ بھاگ کے کیا کرتے، ایسا دیکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ رکوع مل جائے پہلی رکعت میں. تو دس وے وی آر لوزنگ اے ویری بگ ریوارڈ. تو مسجد میں پہلے جو ہے جلدی جانا چاہیے تاکہ ہم کو یہ بہت اجر عظیم ملے. اب جلدی پہنچنے کا ریوارڈ تو معلوم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھاگتے ہوئے، رن کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے مسجد کو جائیں. مسجد جانے کے آداب میں سے کامنس سے جانا، رش نہیں کرنا، دوڑ بھاگ نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا، یہ بھی آداب میں سے ہے. کامنس، سکون، پیس، آرام کے ساتھ جو ہے مسجد ہمیں جانا چاہیے تاکہ جب ہم پہنچے تو ہم پیسفلی نماز پڑھیں. کیونکہ بھاگ دوڑ سے جانے سے کیا ہوتا ہے، it takes some time for our body and mind to settle down, our heartbeat to settle down. تو ایسی حالت میں ہم نماز کے خشوع کے ساتھ ادا کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی کرتے ہوئے دوڑ کر مسجد جانے سے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکینة فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکینت سے، کامنس سے، کوائٹنس سے آؤ، اور جو بھی تم کو مل جائے پڑھ لو، اور جو مس ہو جائے وہ کمپلیٹ کر لو. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اقامت سنو تو دوڑتے ہوئے مسجد نہ آؤ بلکہ چلتے ہوئے سکینت سے یعنی پیسفلی اینڈ کوائٹلی آؤ. پھر کہا جو ملا پڑھ لو، جو مس ہو جائے وہ بعد میں کمپلیٹ کر لو، یعنی امام کے سلام کے بعد جو ہے جو مسڈ پارٹ ہے نماز کا وہ کمپلیٹ کر لینا ہے. مسجد جاتے ہوئے کوئی دعا یا کوئی ذکر ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے؟ یس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد جاتے تو پھر یہ پڑھتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا. اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو نور سے بھر دے، میرے زبان کو، میرے کانوں کو، میرے آنکھوں کو، اور میرے جو ہے لیفٹ، رائٹ، فرنٹ، ابو، بینیتھ اینڈ انکریز می ان لائٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے وقت یہ دعا جو ہے پڑھتے. تو یہ یاد کر لینا اور پڑھ لینا نہ کہ بہتر ہے بلکہ سنت بھی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کارڈز آپ بنا کر اپنے مرد حضرات کو دے سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے کار میں اسٹک کر سکتے ہیں، یا ڈور کے پاس رکھ سکتے ہیں، یا ان کے والیٹ میں رکھ سکتے ہیں تاکہ مسجد جاتے وقت یہ ذکر کیا جائے. مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے کی دعا، جی ہاں، سب سے پہلے تو درود پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب داخل ہو تو تم میں سے کیا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ تعالیٰ میرے لیے دروازہ کھول دے رحمت کے. اور جب مسجد سے نکلو تو پھر یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فضل کا. کیونکہ مسجد ایک رحمت والی جگہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دے. اور مسجد سے ہم جب باہر نکلتے ہیں تو فضل کی جگہ ہے، جیسے بزنس، پیسہ کماتے ہیں، دن بھر کے کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فضل کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں وہ مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. پھر مسجد میں انٹر ہوتے وقت رائٹ فٹ سے انٹر ہونا ہے، اور نکلتے وقت یا مسجد سے باہر آتے وقت لیفٹ فٹ سے باہر آنا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور ویسے بھی جب کوئی اچھا کام ہم کرتے ہیں، اچھی پلیس پر انٹر ہوتے ہیں، تو رائٹ فٹ یا رائٹ سائڈ پریفرڈ ہے. اور مسجد سے زیادہ اور مقدس مقام اور کیا ہو سکتا ہے، اس لیے رائٹ فٹ سے داخل ہونا ہے. اور دنیا کا مقام، کیونکہ مسجد کا باہر کا مقام دنیا کا مقام ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ مسجد سے بہتر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ لیفٹ فٹ سے نکلنا ہے. پھر مسجد میں انٹر ہوتے ہی تحیت المسجد، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا ہے. دیٹ از دا گریٹنگ دا مسجد، مسجد کا حق ادا کرنا ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنے سے. یہ کمپلسری نہیں ہے، سنت ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں انٹر ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھے. دو یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے، لیکن بینگ مسلم ہر نیکی کو گراب کرنا چاہیے اور یہ اپارچونٹی کو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں عبادت کے غرض سے بیٹھنا، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے. صحیحین کی حدیث ہے جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور صرف اسی غرض سے ویٹ کرتا ہے مسجد میں ٹو اسٹے فار نیکسٹ نماز، فرشتے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں. تو کیا دعا کرتے ہیں فرشتے؟ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، یعنی ایسا عمل زبان سے نہ کرے یا کسی بھی چیز سے، عمل سے یا زبان سے نہ کرے جس سے تکلیف ہو، سبحان اللہ. اور یا پھر کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ وضو ٹوٹ جائے. تو یہاں پر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ویٹنگ فار نماز اینڈ اسٹیئنگ دیر اینڈ ڈوئنگ عبادہ، یہ کتنا اجر کا کام ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں بخشش کی، گناہوں کی معاف کرنے کی. تو اب یہ کیا ہے، اس میں نماز کے لیے ویٹ کرنے کی نیت ہو. نیکسٹ، کسی کو بھی اپنے کسی بھی عمل سے اور زبان سے جو ہے تکلیف نہیں دینا ہے اور وضو سے بھی رہنا ہے. تو اگر موقع ملے تو وی شوڈ ناٹ ویسٹ دیٹ ٹائم ٹو، ایز دوز آر ویری ویری پریشیس مومنٹس اینڈ وی ول بی ریوارڈیڈ. اس میں ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر ہمیں کبھی موقع ملے کہ ہم مسجد میں اسٹے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آداب لیں گے نیکسٹ سیشن میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه